بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پروگرام شرعی مسائل میں حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں رہنے کا کیا حکم ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور اس کے جواب کی ایک بدیہی چیز ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کا موجود ہونا، رہائش پذیر ہونا اور ان ممالک میں سکونت اختیار کرنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے کے بارے میں شریعت نے منع نہیں کیا۔ چونکہ سائل نے یہ پوچھا ہے تو اس کی تسلی کے لیے میں اس بارے میں جو شرعی حکم ہے، اس کے جو پہلو ہیں وہ اس کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، غیر مسلم ممالک میں سکونت اختیار کرنے، رہائش اختیار کرنے اور قیام کرنے کے بارے میں علماء اور فقہاء کی دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں سکونت اختیار کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ یہ رائے فقہائے مالکیہ اور امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کی دلیل سورہ النساء کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلہ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ النساء کی 3 آیات ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و فسق کے ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تم نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی، نہ سرزمین کفر و فسق کو چھوڑا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور بے بس تھے،
فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں بیان ہے کہ انسان اگر کسی جگہ سے منتقل ہونے کی قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود وہیں پر ذلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر خود ظلم کرنے والا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ رہے جہاں اسے آزادی ہو، امن و سکون اور اسباب معیشت میسر ہوں، سوائے عاجز اور عدم قدرت والے کے، یعنی وہ لوگ جو کہ عاجز ہوں، جن کو ہجرت کرنے کی، وہ جگہ چھوڑنے کی قدرت اور طاقت نہ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، اس رائے کے قائلین جو ہیں ان کے نزدیک یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم ممالک میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی دوسری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کا فرمان ہے، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین، رواہ ابو داؤد۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث نبوی کی دلیل بھی واضح ہے کہ مشرکین کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے اور ان کا ملک ترک کرنا لازم ہے۔ تیسری دلیل ان کی عقلی دلیل ہے، وہ یہ کہ وہ مسلمان جو غیر مسلم سوسائٹی، غیر مسلم معاشرے اور غیر مسلم ماحول میں رہتا ہے، اسے بہت سی برائیوں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان ممالک میں وہ اپنے بہت سے اسلامی شعائر ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس کا وہاں رہنا درست نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس بارے میں دوسری رائے جمہور علماء کرام کی ہے۔ ان کے نزدیک اگر مسلمان اپنے دینی شعائر، اعمال آزادی کے ساتھ ادا کر سکے اور اس کے علاوہ اپنے اور اپنی اولاد کے دین اور اخلاق کی حفاظت کر سکے تو غیر مسلم ممالک میں سکونت اختیار کرنا، رہائش اختیار کرنا، قیام کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ رائے فقہائے حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور معاصر علماء کرام کی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ان کی بھی دلیل قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ
ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے کہ زمین اہل ایمان اور متقی لوگوں کی ہے، اور وہ زمین میں جہاں چاہیں رہیں، چونکہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ اہل ایمان اور متقی لوگوں کے لیے ہے، تو جہاں چاہیں وہ رہیں۔ اس رائے کے قائلین کی دوسری دلیل ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے۔ وہ حدیث پاک حدیث فدیک کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ فُدَيْكُ وَأَرَادَ أَن يُهَاجِرَ فَطَلَبَ مِنْهُ قَوْمُهُ وَهُمْ كُفَّارٌ أَن يَبْقَى مَعَهُمْ وَاشْتَرَطُوا لَهُ أَنَّهُمْ لَنْ يَتَعَرَّضُوا لِدِينِهِ فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فديك أقم الصلاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا، اور آپ مشرف با اسلام ہوئے تو آپ نے چاہا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، اس جگہ کو ترک کر جائیں، مگر ان کی قوم نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہیں، اور وہ لوگ انہیں ان کے دین سے منع نہیں کریں گے۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فدیک، نماز قائم کرو، برائی کو ترک کر دو، اور اپنی قوم کی زمین میں جہاں چاہو رہو۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں اس شرط پر غیر مسلم ملک میں رہنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے دینی شعائر انجام دے سکے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ تو دستور ہے اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے۔ دستور کیا ہے کہ اس شخص کے لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، یعنی نماز ادا کرتا رہے، ہر قسم کے برے اعمال سے دور رہے، جیسے شراب نوشی، فسق و فجور سے اجتناب کرے۔ اگر یہ کرے تو ان حالات میں غیر مسلم ممالک میں، غیر اسلامی ملک میں رہنا درست ہے۔ اسی طرح اس رائے کے قائلین کی تیسری دلیل یہ ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ حدیث پاک جو ہے، عن زبیر بن العوام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فحیثما اصبت خیرا فاقم۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ممالک اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام بندے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور جہاں بھی خیر و نفع ہو وہاں پر آپ رہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی دلیل ہے کہ جہاں بھی مسلمان کو رہنے میں فائدہ ہو وہ وہاں رہے، وہی شرط وہی ہے کہ وہ اپنے دینی شعائر ادا کر سکے۔
چوتھی دلیل اس رائے کے قائلین کی ہے کہ مسلمانوں کی پہلی اور دوسری ہجرت جو کہ حبشہ کی طرف تھی وہ غیر مسلم ملک تھا، وہاں مسلمان کچھ عرصہ رہے یہاں تک کہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ملک نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور غیر مسلم ملک کا وہ حکمران رہا، یعنی وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے، حکمران تھے لیکن وہ ملک غیر مسلم تھا۔ تو گویا یہ بھی دلیل ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنا جائز ہے، بشرطے کہ وہی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے، جو شرط رکھی ہے کہ جو مسلمان اپنے دینی شعائر اعمال آزادی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے وہاں رہنا جائز ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب یہ دو آراء ہمارے سامنے ہیں، اب ان میں سے دوسری رائے میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر مسلمان کو کسی غیر مسلم ملک میں دینی آزادی ہو، وہ احسن طریقے سے اعمال انجام دے سکتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہو، اپنے اولاد کے دین اور ان کے اخلاق کی حفاظت کر سکتا ہو، تو پھر یہ درست ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو جو مانعین تھے جنہوں نے غیر مسلم ملک میں رہنے سے منع فرمایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان کی بھی دلیل کسی حد تک یہی تھی کہ اگر مسلمان غیر مسلم ملک میں رہے گا تو وہ فتنوں کا شکار ہوگا، وہ اپنے دینی شعائر پر عمل نہیں کر سکے گا۔ تو گویا اس کا جو مفہوم مخالف ہے، ان کے نزدیک بھی اگر کہیں جا کر مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں اپنے دینی شعائر اور اعمال آزادی سے انجام دے سکتا ہے تو درست ہے۔ تو گویا ان حالات میں جو مناسب اور راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور اسلامی ممالک میں بڑے بڑے بحران آئے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک میں لوگ بڑے مسائل، بڑی بڑی مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان علم حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر حالات ایسے ہوں تو غیر مسلم ملک میں علم حاصل کرنے کے لیے، رزق کی تلاش میں جانے کے لیے جہاں بھی وہ رہائش پذیر ہیں ٹھیک ہے۔ اور اب ہم مغرب ممالک کو دیکھتے ہیں تو یہاں لوگ آئے علم کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، اور پھر وہیں اسی ملک سے وابستہ ہو گئے، اب ان کے لیے واپس جانا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ان حالات میں جمہور کی رائے کے مطابق اگر دینی شعائر، دینی اعمال انجام دینے کی آزادی ہے تو پھر جائز ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی رائے کی تائید میں آگے مزید امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے عدم جواز کا قول اختیار کیا ہے، اور وہ جو آیت کریمہ سورہ النساء کی 3 آیات تھی ان سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر شخص کے لیے عام ہے جو مشرکین میں رہتا ہے اور ہجرت کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور دین پر قائم نہیں رہ سکتا، تو وہ متفقہ طور پر حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یعنی وہ آیت کریمہ صرف خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے ہر شخص کے لیے جو بھی رہتا ہے۔ اور جہاں تک حدیث مبارکہ جو ہے آقا کریم کی کہ میں غیر مسلم ملک میں اور مشرکوں میں جو رہنے والا ہے اس سے بری و ذمہ ہوں، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا اطلاق اسی پر ہوگا جو اپنے دینی شعائر اور اعمال کو قائم نہیں رکھ سکتا،
یعنی جس کا دین محفوظ نہیں ہے، اس حدیث پاک کا اطلاق اس پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مسلم فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دینی شعائر کی ادائیگی کرنے پر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی مشرک قوم کے ساتھ رہنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں میں رہتا ہے، چونکہ یہ بڑی قوی دلیل ہے مخالفین کی اور عدم جواز کے قائلین کی۔ اس کا ایک اور اینگل، ایک معاصر عالم گزرے ہیں، ابھی یہ چند سال ہوئے ہیں ان کا وصال ہوا ہے، علامہ ڈاکٹر یوسف القرداوی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ انا بریء، کہ میں اس مسلم سے بری الذمہ ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ بریء من دیتہ اذا قتلہ المسلمون خطأ۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے یہ اس لیے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں وہ مسلمان جو غیر مسلموں میں رہتا ہے، اگر وہ کسی مسلمان سے خطأً قتل ہو جائے تو میں اس کی دیت سے بری ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ ان مشرکین میں رہ رہا ہے جن کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور اگر غلطی سے وہ ان کے درمیان رہتے ہوئے قتل ہو گیا تو میں اس کی دیت سے بری الذمہ ہوں۔ چونکہ اگر کوئی شخص خطأً قتل ہو جائے تو قاتل پر اس کی دیت لازم آتی ہے، یہ شریعت کا اصول اور قاعدہ ہے۔ لہذا ڈاکٹر یوسف قرداوی بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کی اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے، حدیث اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن اس کا پس منظر یہ ہے، بڑی طویل پس منظر ہے، میں صرف مختصراً بتا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا کسی محارب اور کافر قوم کی طرف۔ انہوں نے وہاں جا کر جنگ کی تو وہاں کچھ لوگ سجدہ کر رہے تھے، مسلمانوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب ان کو قتل کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معلوم ہوا، جب محسوس کیا کہ وہ مسلمان تھے، تو آقا کریم نے ان کی پھر نصف دیت عطا فرمائی تھی۔ تو وہاں پر آقا نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین، کہ میں اس مسلمان سے بری ذمہ ہوں جو کہ مشرکین کے درمیان رہتا ہے، یعنی اس کی دیت سے بری ذمہ ہوں، اس کی دیت مسلمانوں پر لازم نہیں آئے گی۔ تو اس طرح اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ اب آخر میں یہ سارا کچھ جو دونوں آراء تھیں، ان کے دلائل تھے، اس کے مطابق ہم نے جو راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کا رہنا جائز ہے۔ اس قول کو ہم نے، اس رائے کو ترجیح دی ہے، ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر سننے والا، ہر غیر مسلم ملک میں رہنے والا یہ ذہن نشین کر لے کہ اگر وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کی استطاعت ہے کہ وہ اپنے دینی شعائر، دینی اعمال آزادی سے ادا کر سکتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت دینی احکام تعلیمات کے مطابق کر سکتا ہے اور ان کا اخلاق بھی بچا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں غیر مسلم ملک میں رہنا جائز ہے۔ مگر اگر کوئی شخص اپنے دینی شعائر ادا نہ کر سکتا ہو، اس کو ڈر ہو کہ میں اگر دینی شعائر ادا کروں گا تو یہ لوگ ناراض ہوں گے، اپنی اولاد کے اخلاق کے بارے میں، اپنی اولاد کے دین کے بارے میں اچھی تربیت نہ کر سکتا ہو، اس کو ڈر ہو کہ میری اولاد دین چھوڑ جائے گی، دینی اخلاق ترک کر دے گی، ان کا اخلاق بگڑ جائے گا اور وہ کل
عین ممکن ہے کہ دین ترک کر دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں میں رہیں، وہ مسلمان ملکوں میں چلے جائیں۔ یہاں عین ممکن ہے کہ کسی سامع کے دل میں یہ چیز آ رہی ہو کہ آج کل تو مسلمان ملکوں کا حالات جو ہے کہ حالات اور ماحول جو ہے وہ بھی خراب ہے، وہاں بھی بد اخلاقیاں عام ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ درست ہے کہ وہاں بھی ایسا ممکن ہے کہ وہاں بھی بد اخلاقیاں ہوں، برائیاں ہیں، لیکن ان ممالک کے مقابلے میں پھر بھی وہاں رہنا زیادہ محفوظ ہے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر مسلم ممالک میں اگر مسلمان کو اپنے دین کا، اپنے اخلاق کا، اپنے اولاد کے دین کا، ان کے اخلاق کا خطرہ ہو کہ ہم دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے، تو اس کو غیر مسلم ملک چھوڑ کر اپنے اسلامی ملک میں چلے جانا چاہیے۔ اگر غیر مسلم ممالک میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دینی شعائر ادا کر رہے ہیں، اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے رہنا جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی اور اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی اور ان کے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔